صفحہ نمبر 386۔ گداگری ایک معاشرتی ناصور۔ نمبر 1، گداگری کی نوعیت۔ آج گداگری ایک مجبوری اور معذوری نہیں بلکہ ایک ایسی تنظیم ہے جو مذہب اور معاشرے کے جسم پر ایک بدنما داغ ہے، اور ہر بشعور حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی قوم بھی ترقی یافتہ، مہذب، باشعور اور باغیرت نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس کے افراد عزت نفس کی دولت سے مالا مال نہ ہوں۔ جس معاشرے میں ہٹے کٹے انسان گداگری کے روپ میں جرائم کے مرتکب ہو رہے ہوں، جہاں انسان اپنے اعلیٰ و اشرف مقام سے ناآشنا ہو اور غیرت بال کھولے ماتم کو نہ ہو، وہاں ارتقاء کے تقاضے اور نشو اور بلوغ کے سلسلے دم توڑ دیا کرتے ہیں، کیونکہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو خود دار ہوتی ہیں اور بھیک کے لقمے کی بجائے فاقے کو ترجیح دیتی ہیں۔ 2، موجودہ دور کا بھکاری۔ آج کے بھکاری کو دیکھ کر دل کے آبگینی کو ٹھیس نہیں لگتی بلکہ دل میں تقریباً تنفر سا ابھرتا ہے، اس لیے کہ آج کا بھکاری ایک مجبور انسان نہیں بلکہ وہ ایک پیشہ ور عیار ہے، اور اس کے پاس آج کے درمیانے طبقے کے سفید پوش سے کہیں زیادہ روپے ہیں، جو بینک بیلنس رکھتا ہے اور علاقے کے ٹھیکیدار کو باقاعدہ کمیشن ادا کرتا ہے، جو مضبوط اور توانا ہونے کے باوجود محنت سے دور بھاگتا ہے۔ وہ گداگری کی آڑ میں ہوسناک نگاہوں کو تسکین پہنچاتا ہے، بچوں کو اغوا کرتا، امیر گھروں کو تاڑتا اور شب کی تاریکیوں میں کفل توڑتا ہے۔ گداگری کا خاتمہ۔ گداگری ایک لعنت ہے جس سے باہر کیف ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔ اگر اس ایک لعنت کو ختم کر دیا جائے تو اس سے پھوٹنے والی بہت سی برائیاں خود بخود دم توڑ دیں گی۔ معاشی ضروریات ہر ایک کے ساتھ ہیں، پیٹ کے تقاضوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شکم کی ضروریات کو محنت مزدوری سے پورا کرتے ہیں۔ غریب ہونا جرم نہیں، اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج بنانا جرم ہے۔ ہاتھ پاؤں کی توانائی کے باوجود لولا لنگڑا بننا کسبیہ ہے۔ غریب غیور ہو تو وہ ایک ایسی تلوار ہے جس کی کاٹ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ منظم پیشہ۔ یہ بھیک مانگنے والی ایک تنظیم کے کام کرتے ہیں، باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور ان کے پس پردہ ایک کنٹرولنگ باڈی ہوتی ہے۔ ان کا لباس، ان کا انداز، ان کا شعار اور ان کے لبوں سے پھسلنے والے بے ساختہ جملے ایک مسلسل تربیت اور پہم ریاضت کا پتہ دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 387۔ یہ تنظیم انسانی نفسیات کی ماہر ہیں، اپنے فن میں کامل ہے اور لوگوں کی مزاج شناس اور نبض آشنا ہوتی ہے۔ اس تنظیم کے کرتا دھرتا اپنے کارندوں کی عمر، کیفیت، صلاحیت اور جسمانی ساخت کے مطابق انہیں فرائض سونپتے ہیں۔ بعض بھلے چنگے بچوں کو اغوا کر کے ان کے اعضاء کو تروڑ مروڑ کر انہیں ایسے جملے رٹائے جاتے ہیں جو سادہ دل سامعین کے جذبۂ شفقت کو ابھارتے ہیں، اور گداگری کے بعض حربے اور انداز اس قدر جدید اور سائنٹیفک ہوتے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ 5، تعویذ گھنٹے۔ بعض بھکاریوں نے تعویذ گھنٹوں کا کاروبار شروع کر لیا ہے اور ضعیف الاعتقاد لوگ ان کے دام میں پھنس کر دین اور دنیا دونوں کی سعادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی اہل اللہ کی عظمت کو بھی دھندلا دیا ہے، وہ اہل اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان الفقر و فخری کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اہل دل جن کے سینے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ دار ہیں، وہ پارسا لوگ جنہیں دیکھ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی نکالوں اور گداگروں کی مکارانہ چالوں کی وجہ سے گوشہ گیر ہو گئے ہیں، اور آج رائے حق کے متلاشی کو انہیں ڈھونڈنا اور پانا بھی مشکل ہے، کیونکہ ان گداگروں کے ہاتھوں زہد و ارتقاء اور عشق و جنوں کے بلند مقامات بھی تماشا ہو کر رہ گئے ہیں۔ 6، اسلام ایک پاکیزہ مذہب۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اس کے پاک ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ سائل کو ٹکراؤ نہیں، پھیلے ہوئے ہاتھ کو خالی نہ رہنے دو۔ فقیر سے خوش اخلاقی بھی عبادت ہے اور گدا منہم کی بخشش کا پیمانہ ہوتا ہے، مگر بھکاری اور سائل میں بہت فرق ہے۔ اگر کوئی شخص حقیقتاً معذور ہے اور وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں دست سوال دراز کرنے پر آمادہ ہوا ہے تو اس کی امداد کرنا، اسے بے سر و سامانی سے نکالنا اور اس درماندہ کا ہاتھ پکڑنا عین اسلام ہے، مگر پیشہ ور بھکاریوں کے ہاتھ مضبوط کرنا جرائم کی پرورش کرنے کے مترادف ہے اور ہر ملک کو قوم دونوں سے دشمنی ہے۔ 7، خیرات و صدقات کا مقصد۔ خیرات، بخشش اور غربا کی امداد قابل قدر خصوصیات ہیں، مگر ہر کسی کو اس کا مستحق سمجھنا ٹھیک نہیں۔ ملک میں بہت سے تعلیمی ادارے اور فلاحی تنظیمیں ہیں جنہیں صدقہ و خیرات کی رقوم دی جا سکتی ہیں۔ حکومت نے زکوٰۃ و صدقات کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر جس کار خیر کا آغاز کیا ہے، اس سے گداگری کی لعنت ہی ختم نہیں ہوگی بلکہ سفید پوش ضرورت مندوں کی بھی صحیح امداد ہوگی، اور یہی خیرات و صدقات کا مدعا و مقصود ہے۔ صفحہ نمبر 388۔ 8، بھکاریوں کا مقام۔
بغیرت ہو کر بھیک مانگے والوں کی قدر نہ اسلام نے کی ہے اور نہ بزرگان دین نے ان کی امداد اور اعانت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ فقیر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو باخدا انسان بنا دیتی ہے، جبکہ گداگری انسان کی آدمیت کی سطح سے بھی نیچے گرا دیتی ہے۔ وہ قوم جس میں گداگروں کی کثرت ہو اور بھکاری جدید اور سائنٹیفک انداز سے جلوہ گر ہوں، وہ قوم اخلاقی اور روحانی نقطہ نظر سے اپائج اور مفلوج ہے۔ ایسی قوم ابھرنے، پھیلنے، پھولنے اور نشو و نما کی جملہ صلاحیتوں سے عاری ہو جاتی ہے۔ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ۔ زندگی عبارت ہے حادثات و واقعات سے۔ دنیا میں روزانہ نت نئے حادثات و واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ بعض حادثات اس قسم کے ہوتے ہیں جن کے نقول دل و دماغ پر ثبت ہو جاتے ہیں اور تا زندگی نہیں مٹتے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ میری زندگی میں بھی پیش آیا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو میں بھلانا بھی چاہوں تو بھلا نہیں سکتا۔ نمبر 1، اپنے قیمتی وقت کا ضیاع۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہو رہے تھے، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہ کی تھی۔ چند طلباء نے گمراہ کر دیا تھا۔ وہ میرے دوست نما دشمن تھے۔ انہوں نے اپنا تمام وقت کھیل کود اور آوارہ گردی میں گزار دیا تھا۔ کہتے تھے امتحان میں نقل مار کر پاس ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا اور سارا دن کھیل کود میں گزارتے تھے۔ میں بھی اپنا وقت برباد کرنے لگا۔ جب ہوش آیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا اور امتحانات سر پر آ گئے تھے۔ میں نے بھی نقل کرنے کا پروگرام بنایا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا خطاب۔ امتحانات کے سپرنٹینڈنٹ ایک مقامی کالج کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے پہلے دن ہی تمام طلباء سے کہا تھا کہ نقل کرنا اور ناجائز ذرائع اختیار کرنا بددیانتی ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ ہم نے سنی انسنی کر دی۔ 3، پہلے پرچے میں نقل کرنا۔ پہلے پرچے میں ہم نے خوب نقل کی، دوسرے پرچے میں بھی یہی حال رہا۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم امتحان دے رہا تھا۔ وہ غریب والدین کا بیٹا تھا۔ جماعت میں اس کی تعلیمی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ محنت مزدوری کرتا تھا، اس لیے اسے پڑھنے کا وقت نہ ملتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے پہلے دن نقل کی، اس کا پرچہ بہت اچھا ہوا۔ صفحہ نمبر 379 یعنی 389۔ 4، غریب لڑکے کا اعلان۔ دوسرے دن جب ہم سب امتحانی کمرہ میں بیٹھے پرچہ حل کر رہے تھے، یا یوں کہیے کہ نقل کرنے میں مصروف تھے، پورے حال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک وہ غریب لڑکا اٹھا اور سپرنٹینڈنٹ سے مخاطب ہو کر بولا، میں نقل کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور کتاب نکال کر ڈیسک پر رکھ دی اور کہنے لگا کہ میں نے کل بھی نقل کی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب اس کے قریب آئے اور پوچھنے لگے، تم نے کل کیوں نہ بتایا؟ وہ بولا، اس لیے جناب کہ کل تک میں شیطان کے زیر اثر تھا، لیکن آج میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ نقل کرنا برا کام اور چوری ہے۔ 5، ندامت محسوس کرنا۔ اس کے گھریلو آرات کا ہم سب کو علم تھا۔ اس نے کھلے عام اپنے جرم کا اعتراف کیا تو ہم سب پر جیسے بجلی گر پڑی ہو۔ ہم اپنے دل میں ندامت محسوس کرنے لگے۔ ہمیں اپنے فعل سے نفرت ہو گئی۔ جو کام سپرنٹینڈنٹ کی نصیحتیں اور سزا کا خوف نہ کر سکا تھا، وہ اس لڑکے کے اعتراف جرم نے کر دیا۔ ہم سب نقل کر رہے تھے، اٹھ گئے اور یک زبان ہو کر بولے، ہم بھی نقل کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا اور کتابیں، گائیڈیں اور نوٹس نکال کر میز پر رکھ دیے۔ سپرنٹینڈنٹ اور ان کے معاون نے وہ کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں اور ہم سب سے مخاطب ہو کر بولے کہ لڑکے کی دیانتداری نے آپ لوگوں کو دیانتداری کا سبق دیا ہے۔ امید ہے اسے زندگی بھر فراموش نہیں کریں گے۔ میں آپ کو سزا دے کر گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا، سزا دینے سے معاف کرنا بہتر ہے۔ 6، محنت کرنا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے امتحانات میں کبھی نقل نہیں کی۔ پورا سال محنت سے مطالعہ کرتا ہوں اور امتحان میں پاس ہوتا ہوں۔ وہ لڑکا بھی ہمارا ہم جماعت ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بری راہ پر چلنے سے بچایا، میں اس کا بہت احسان مند ہوں اور اس احسان کو تا حیات فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہے، جس کی وجہ سے میں دیانتداری کو اپنا شعار بنا چکا ہوں۔ سائنس کے کمالات۔ نمبر 1، قدرت کے رازوں کو معلوم کرنا۔ قدرت کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنے کا جذبہ شروع سے ہی انسان میں موجود ہے۔ انسان زندگی کے بنیادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے مظاہر فطرت کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 390۔ فضاؤں کو بے کراں خلا، سیاروں کی گردش، سورج کا طلوع و غروب، برق و باراں کے مناظر اور دیگر زمینی مظاہر اس کی فطری ذوق جستجو کو ابھارتے ہیں۔ وہ ان مادی عناصر کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے شب و روز فکر کی گہرائیوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ انسان کے اسی جذبہ تجسس کو زندگی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے کا نام سائنس ہے۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ربانی۔ قرآن پاک انسان کے ذوق و تجسس کو ابھارنے کے لیے اسے بار بار جھنجھوڑتا ہے، اسے نظام کائنات پر غور و خوض کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان تخلیق و تجسس کے مختلف ادوار میں سے گزرا ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ آج سائنسی ایجادات کی بدولت ہم ایسی طلسماتی دنیا میں پہنچ چکے ہیں جس کا تصور بھی ہمارے پیش رو نہیں کر سکتے تھے۔ 3. انسانی زندگی کی آسائشیں۔ سائنس کی ترقی نے انسان کو زندگی کی آسائشیں مہیا کرنے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اس کو مختصر مضمون میں سمیٹنا مشکل ہے۔ جن چیزوں کا ذکر ہم پرانی داستانوں میں سنتے تھے اور ان کی صداقت پر یقین نہیں کرتے تھے وہ آج حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ ریل، موٹر، آبدوز، کشتی، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، ٹیلی پرنٹر، بیتار برق، ہوائی جہاز، جیٹ، میزائل، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم سائنس کے وہ کمالات ہیں جنہوں نے انسان کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آج ہم ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک چند منٹوں میں پیغام پہنچا سکتے ہیں، نمبرز دبائیں اور نیو یارک یا لندن میں بیٹھے ہوئے دوست سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گھر بیٹھے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہونے والی تقریبات اور تفریحی مشاغل ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی پرنٹر نے اخبارات کو تازہ ترین خبریں مہیا کرنے کا کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور ریڈیو نے نہ صرف دنیا جہاں کے علوم کی راہیں کھول دی ہیں بلکہ ہماری اداس شاموں کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ ذرائع مواصلات اس وقت تیز اور آسان ہو گئے ہیں۔ جو سفر پہلے مہینوں میں طے ہوتا تھا اب ہوائی جہاز پلوں میں میلوں کی مسافت طے کر لیتے ہیں۔ صبح سویرے پرواز کریں تو شام کا کھانا لندن میں کھائیں، وہاں سے چلیں تو صبح کا ناشتہ نیو یارک میں کریں۔ بجلی جس کو مہلک قوت سمجھا جاتا ہے آج انسان کی خادم ہے، ہمارے گھروں کو روشن کرتی ہے، انہیں موسموں کے مطابق گرمی یا ٹھنڈک پہنچاتی ہے، ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، ہماری گاڑیاں کھینچتی ہیں، ہمارے کارخانے چلاتی ہے، پیغام رسانی کی خدمات انجام دیتی ہے، کپڑے کی سلائی اور دھلائی، ہزاروں من بوجھ اٹھانے اور بلندی پر لے جانے کا کام بھی ہم بجلی کی مشینوں سے لیتے ہیں۔ بجلی سے چلنے والی بڑی بڑی مشینیں پلک جھپکنے میں اتنا کام کر لیتی ہیں کہ ہزاروں مزدور مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ صفحہ نمبر 391۔ ایکس رے اس دور کی بہترین ایجاد ہے۔ انسانی جانوں کو موت سے بچانے کے لیے مہلک جراثیم کی ہلاکت اور دوسری قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے ریڈیائی لہریں استعمال کی جاتی ہیں۔ طبی سائنس نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ اگر دل اور گردے ناکارہ ہو جائیں تو انہیں نکال کر ان کی جگہ نئے لگا دیے جاتے ہیں۔ 4. مواصلات کی سہولتیں۔ سائنسی دور سے پہلے جب دنیا کے کئی خطوں میں غذائی صورتحال خراب ہو جانے کے باعث قحط پڑتا تھا تو خدا کی مخلوق موت کے منہ میں چلی جاتی تھی، لیکن اس دور میں یہ سائنس کا ہی کمال ہے کہ قحط پڑ جانے کی حالت میں مواصلات کی سہولتوں کے سبب ہر قسم کی غذائی امداد پہنچ سکتی ہے۔ 5. تباہی اور ہلاکت کا پیغام۔ سائنس نے جہاں انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے وہاں وہ انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا بھی پیغام لائی ہے۔ ریل گاڑیوں اور طیاروں کو آئے دن حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم منٹوں میں ساری دنیا کو خاکستر کر سکتے ہیں۔ زہریلی گیسوں کی بدولت قسم قسم کی وبائیں پھوٹ نکلتی ہیں، زمین کی سطح جل جاتی ہے اور کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ مشینوں کے ذریعے ہمیں روزمرہ استعمال کی اشیاء فراوانی سے حاصل ہونے لگے ہیں۔ مشینوں کے ذریعے بنایا گیا آرائش کا سامان دنیا کے کونے کونے میں استعمال ہوتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر مشین ہی انسان کے دل و دماغ پر مسلط ہو کر رہ گئی ہے۔ اخلاقی مقاصد۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان نے انسانی معاشرت کو بہت سے غیر اخلاقی مقاصد حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ ان مقاصد کے لیے سائنس کو ہی مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں، بلکہ اس کی خرابی کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو غلیظ ذہنیت اور بیمار انداز فکر سے سائنسی مصنوعات اور ایجادات کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور دنیا کو ان ایجادات کے ناروا استعمال نے تباہی اور ہلاکت کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب تک دنیا کی سیاسی اور فکری باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی جن کے نزدیک اعلیٰ قدروں، خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی کی اہمیت نہیں ہے، اس وقت تک انسان کے سائنسی کمالات و فتوحات اس کے لیے امن و سلامتی کا سامان پیدا کرنے کی بجائے اضطراب، انتشار اور تباہی و بربادی کا موجب بنے رہیں گے۔ صفحہ نمبر 392۔ 7. تدریس سائنس۔ یہ تمام فوائد صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اسکولوں اور کالجوں میں تدریس سائنس کا اہتمام کریں۔ آج کے دور میں صرف وہی ممالک ترقی کی دوڑ میں آگے ہیں جہاں تعلیم کا نظام سائنسی ہے، جہاں ہر سطح پر سائنس پڑھائی جاتی ہے۔ تدریس سائنس کے بغیر کوئی ملک بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں تدریس سائنس بہت ضروری ہے۔ اخبار بینی کے فوائد۔ اخبار عربی لفظ خبر کی جمع ہے مگر اردو میں بطور واحد ہی استعمال ہوتا ہے۔ خبروں کا ایسا مجموعہ جو روزانہ شائع ہوتا ہے اسے اخبار کہتے ہیں۔ نمبر 1. حالات و واقعات کا علم۔ اخبار کا مطالعہ ہر شہری کے لیے از بس ضروری ہے اور اس کی اہمیت و افادیت مسلمہ ہے۔ اخبار ہمیں
گرد و پیش کے حالات و واقعات سے باخبر رکھتے ہیں اور بہت مفید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے متعلق بھی علم ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اخبار کے مطالعہ سے ہماری ذہنی اور روحانی تربیت ہوتی ہے اور یوں ہماری معلومات میں گوناگون اضافہ ہوتا ہے۔ اخبارات میں حالات حاضرہ پر تبصرہ، مشہور و معروف شخصیتوں کے تعارف، علمی و ادبی مضامین بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اخبارات میں ایسے موضوعات بھی زیر بحث آتے ہیں جن سے ہمارے جذبہ حب الوطنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخبار بینے کے اتنے فوائد ہیں کہ ان سب کا جائزہ لینا امر محال ہے، لیکن طلباء کی رہنمائی کے لیے ہم چند فوائد کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ 2. ملکی و غیر ملکی خبریں۔ اخبارات ہمیں زیادہ سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی خبریں اور دیگر اطلاعات فراہم کرتے ہیں اور یوں ہم اس کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اخبارات کے مطالعہ سے ہمیں روزمرہ حالات و واقعات سے مکمل آگاہی ہوتی ہے۔ ہمیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں کون سے حالات و واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے علاوہ دیگر ممالک کے حالات کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ کس ملک میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس قسم کی معلومات ہمیں اخبارات ہی فراہم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 393۔ 3. اسلاف کے کارنامے۔ اخبارات ہمارے اسلاف کے کارناموں کو نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں۔ ان کی بہادری، شجاعت اور جوانمردی اور دلیری کی داستانیں اور دیگر واقعات پڑھ کر ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ کتنے بردبار، مستقل مزاج اور بلند کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کا کیسے ڈٹ کر مقابلہ کیا، حق کے سامنے باطل کیسے سرنگوں ہوا۔ گویا کہ اخبارات کسی بھی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے اور ان پر قابو پانے کا درس دیتے ہیں۔ اخبارات قوم میں ہمدردی، اتحاد، اتفاق اور باہمی اخوت و مساوات کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ 4. حکام تک آواز پہنچانے کا ذریعہ۔ اخبارات کے ذریعے ہم اپنی آواز حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں، حکومت وقتی غلط پالیسیوں پر تبصرہ و تنقید کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں حکومت کو مفید مشورے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یوں ہر حکومت عوام کی افکار و خیالات سے بخوبی آگاہ ہوتی رہتی ہے اور اپنی خامیوں اور نقائص کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ گویا اخبارات ایسا ذریعہ ہیں جن کی وساطت سے ہم اپنی ہر بات حکومت تک پہنچا سکتے ہیں۔ قومی اور سیاسی تحریکوں کو ابھارنے میں بھی اخبارات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جن دنوں تحریک پاکستان پورے عروج پر تھی، اس وقت بھی اخبارات نے حصول آزادی کے لیے جو سرگرم حصہ لیا اسے کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 5. فہم و شعور پیدا کرنا۔ اخبار شہریوں میں سیاسی تمدن، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی فہم اور شعور پیدا کرتا ہے اور ان کے دلوں میں جذبہ حب الوطنی اور اپنے حقوق و فرائض کی نگہداشت سکھاتا ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان ہمارے جو روابط اور باہمی تعلقات قائم رہتے ہیں، اخبارات میں تازہ شائع ہونے والی مفید کتابوں پر تعارف اور تنقید و تبصرے کی جاتے ہیں اور یوں ہمیں اس امر کا علم ہوتا ہے کہ آج کل کون سی مفید کتاب بازار میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات میں مختلف نوعیت کے اشتہارات بھی آتے رہتے ہیں جن سے ہم گوناگون فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 6. تجارتی مد و جزر کی اطلاع۔ کاروباری اور تجارتی پیشہ حضرات کے لیے بھی اخبارات بہت مفید ہیں۔ دنیا کے تجارتی مد و جزر سے متعلق اطلاعات اور ملکی منڈیوں کے تازہ ترین درخنامے اور اس طرح کی دیگر معلومات شائع ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے کسی بھی ملک کا تاجر، پیشہ اور کاروباری طبقہ پوری طرح باخبر رہتا ہے۔ مثلاً اخبارات کے مطالعہ سے اس امر کا علم ہو جاتا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں سونے کا کیا بھاؤ ہے، اشیاء خوردنی کی کیا قیمتیں ہیں۔ اس لحاظ سے اخبارات روزمرہ زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ صفحہ نمبر 394۔ 7. ادبی ذوق کی نشو و نما۔ اخبارات مقررہ روز علمی، ثقافتی، مذہبی اور ادبی ایڈیشن بھی تجھ کو احتشام سے شائع کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام کی ادبی ذوق کی نشو و نما اور تسکین بھی ہوتی رہے۔ اس لحاظ سے بھی اخبارات کی اہمیت و افادیت مسلمہ ہے۔ مختلف ادیب مختلف موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں اور یوں وہ مواد اخبارات میں شائع ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔ مختلف ادیبوں کے موضوعات ہمارے علم میں گوناگون اضافہ کرتے ہیں۔ اخبارات کے مطالعہ کے بغیر ہماری علمی اور ادبی معلومات ادھوری رہ جاتی ہیں۔ بغیر اخبار پڑھے ہم کسی صورت بھی حالات حاضرہ پر بحث نہیں کر سکتے۔ 8. سیاسی اور تاریخی موضوعات۔ اخبارات میں ہمیں سیاسی، مذہبی، تمدنی اور تاریخی موضوعات کے مضامین ملتے ہیں۔ مشہور شعراء کے کلام سے بخوبی آشنا ہوتے رہتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی ادبی تقریبوں، مجلسوں، محفلوں اور مشاعروں کا علم ہوتا رہتا ہے۔ 9. مزاحیہ کارٹون۔ اخبارات میں ایسے مزاحیہ کارٹون بھی شائع ہوتے رہتے ہیں جو حالات حاضرہ کو طنزیہ اور مزاحیہ رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ کارٹون ایسے عظیم کار سر انجام دے جاتے ہیں جو بڑے سے بڑا مضمون نگار بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ ان کارٹون کو دیکھ کر قاری زیر لب مسکرانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دراصل اس مزاحیہ کارٹون کے پس منظر میں ایک شدید طنز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کا اصل مقصد
حکومت یا لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا ہوتا ہے۔ عہد جدید میں اخبارات جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ ہمارے اردو اخبارات کی اشاعت و تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اخبار کے ایڈیٹروں پر اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایڈیٹوریل یعنی اداریہ اخبار کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں، اور یہی ایڈیٹوریل ہی کسی اخبار کی پالیسی کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور یہی بین الاقوامی اطلاعات و مسائل کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر سے رائے عامہ کو بیدار کرتے ہیں اور اس کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔